میرے پیاروں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعے میں ہم نے اس حوالے سے بات کی تھی کہ بھائی اللہ مال کمانے سے بھی نہیں روکتا، پیسہ بنانے سے بھی نہیں روکتا، دنیا حاصل کرنے سے بھی نہیں روکتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو دنیا کی اندر مگن ہونے سے ضرور روکتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ جتنا اس کے اندر جاؤ گے اور اگر جاتے 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 اسے مقصد بنا لیا تو پھر کسی کا گلا کٹتا ہے، کسی کا حق دبتا ہے، تو انسان اپنے مقصد کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے دنیا کماؤ، لیکن کیفیت یہ ہو کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں۔ یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ الدنیا سجن المؤمن، دنیا تو قید خانہ ہے۔ کون قیدی ایسا ہے جو اپنی قید میں خوش رہے؟ ہاں، قید تو گزارنی ہے، دن تو گننے ہیں، لیکن جستجو، طلب، فکر کس کی ہونی چاہیے؟ رہائی کی۔ میں نے رہا ہونا ہے، میں نے اس دنیا سے دل نہیں لگانا۔ تو میں نے آپ کو یہ پچھلے جمعے مختصر عرض کیا کہ بھئی دنیا کماؤ، صحابہ نے بھی کمائی، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں تو پتہ بھی نہیں دنیا کیسے کمانی ہے۔ پھر میں نے صحابہ کے چیدہ واقعات آپ کے سامنے رکھے اور ان کے بارے میں بتایا کہ صحابہ ایسے تھے، ایسے کہ جن کے دنیا کمانے سے لوگ دین کی طرف آتے تھے۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے دعوت اللہ زبان سے نہیں دی۔ کہیں چلے گئے نا کسی علاقے میں، یہ نہیں کہا لا الہ الا اللہ، بھائی کا کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ گے، نہیں۔ بعض صحابہ ایسے تھے جو تجارت کرتے کرتے دنیا میں گئے، لیکن اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اللہ کی مہربانیاں، اللہ کی تجلیات کیا ہوتا ہے؟ صحابہ تجارت کرتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ اگر تاجر ایسے ہوتے ہیں اور یہ تجارت اگر اسلام کی وجہ سے ہے تو ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ بھی ہے نا کہ ایک موقع پر ایک صحابہ کے دور میں عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، کوئی شخص آیا کہنے لگا، حضرت عبداللہ بن عمر اس سے گھوڑا لے رہے تھے، گھوڑے کا، کہا بھائی کتنے کا بیچے گا؟ کہا جی فلاں قیمت لوں گا، اتنے پیسے لوں گا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا بھائی پیسے بہت کم بتا رہے ہیں، تجھے پتہ نہیں فلاں نسل کا گھوڑا ہے، بڑا قیمتی ہے، بڑا اعلیٰ ہے، اس کے تو مارکیٹ ویلیو کچھ اور ہے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ آپس میں پہلے سے طے ہوتا ہے، بھائی کوئی مجبور آیا نا، کوئی آ گیا، معذرت کے ساتھ میرے ڈیلر بھائی پریشان اور ناراض نہ ہوں، میں معذرت کرتا ہوں، لیکن اپنے عیبوں پر بھی تو کم از کم ہم نے کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں بھی تو فکر کرنا ہے۔ کیا بھائی کوئی ایسا آ جائے مجبور تو بتانا ہے بھائی میرے پاس پیسے تیار ہیں، لیکن قیمت مارکیٹ ویلیو والی نہیں ہونی چاہیے، جتنا کاٹ سکتے ہو اسے کاٹو۔ ہوتا کیا ہے؟ وہ جو مجبور پھنسا ہوا ہوتا ہے بیچارہ، جس نے کسی ماں کا علاج کروانا ہے یا کسی کا قرض دینا ہے، کہیں پھنس گیا، وہ اپنا گھر بیچ رہا ہے، اب یہ ڈیلر صاحب، یعنی یہ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے، میں ویسے مثال دے رہا ہوں، ہر فیلڈ میں اس کو کاٹتے ہیں، بھائی نہیں اتنی قیمت نہیں، بعض اوقات آدھی قیمت دیتے ہیں اور کروڑ کی چیزیں 50 لاکھ دے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو بڑا کمال کا سمجھنا، بھائی تاجر ہو تو میں ہوں بھائی، میں بڑا کمال کرتا ہوں، دیکھو نا کیسا سودا کیا بھائی، 50 لاکھ کی چیز سستی لے لی۔ اللہ اکبر! پیارے وہ مجبور تھا، پریشان حال تھا۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے۔ کیا کوئی یہ چاہتا ہے میں پریشان ہوں اور میری پریشانی سے کوئی ناجائز فائدہ حاصل کرے؟ تو پیارو ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے،
تو عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک گھوڑا آیا، پسند آیا، کہا کیا قیمت لیتے ہو؟ کہا جی اتنے اتنے پیسے۔ کہا نہیں بھائی کم بتا رہے ہو، یہ تو بڑی اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے، بڑے اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہے، قیمت بڑھاؤ۔ اس نے قیمت بڑھائی۔ کہا نہیں ابھی بھی تھوڑے بتا رہے ہو، ابھی بھی تھوڑے بتا رہے ہو، اس کی قیمت اور زیادہ ہے۔ اور قیمت بڑھائی۔ کہا ہاں اب ٹھیک ہے بھائی اتنے میں ہے یہ گھوڑا، تم تو بہت کم پیسے لے رہے تھے۔ یہ تھے ہمارے اکابر، یہ ہمارے اسلاف، یہ ہمارے بزرگ۔ اللہ کی شان، ایک تاجر تھا کپڑے کا، کپڑے کی تجارت کرتا تھا اور مارکیٹ تھی۔ اللہ کی شان، شام ہوتی ہے، اس تاجر کے پاس ایک گاہک آتا ہے، کہتے جی فلاں فلاں کوالٹی کا کپڑا ہے؟ کہا جی ہے۔ کہا جی پھر دے دے۔ کہا یار ایک کام کرو نا، اس سامنے والی دکان سے لے لو، سامنے والی دکان سے لے لو۔ یہاں تو دکانوں کے بعد گاہک کھڑے ہو، سیلز مینز کھڑے ہوتے ہیں، بھائی ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی سامنے سے لے لو، سامنے چلے جاؤ۔ کیوں تمہارے پاس نہیں ہے؟ تمہارے پاس نہیں، میرے پاس ہے، تو پھر سامنے کیوں بھیج رہے ہو؟ سامنے کیوں بھیج رہے ہو؟ تو وہ کیا کہنے لگا؟ کہا بھائی میری تو اچھی بلی سیل ہو چکی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں میرا سامنے والا بھائی دکاندار آج اس کے پاس ایک بھی گاہک نہیں آیا۔ یہ نہ ہو کہ آج اس کے بچے بھوکے سو جائیں، بھوکے سو جائیں، تو اس کے پاس بھی وہی کوالٹی ہے، وہی کپڑا ہے، اس سے جا کر لے۔ تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیز، ہمارے اکابر یہ تھے، ہمارا اسلام یہ تھا، ہمارا مذہب یہ تھا۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے کو بھی یہ عرض کی کہ ہمیں جب علماء کو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ہدایہ کے نام سے، کہ اس کے 4 والیومز ہیں، 4 جلدیں، اور 3 جلدیں صرف اس چیز پر ہیں کہ بھئی معاملات کیسے کریں۔ 1 جلد عبادات پر، 3 جلدیں کس پہ؟ معاملات پر۔ پھر معاملات ٹھیک کرو، معاملات ٹھیک ہوں گے تو پھر سارا معاملہ چلے گا۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ حاجی صاحب ہیں، وہ عمرے بھی بڑے کرتے ہیں، روزے بھی بڑے رکھتے ہیں، لیکن جب دنیا کا معاملہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں، ایک دوسرے کو کھانے کے لیے۔ تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم نے اس روایت کو ختم کرنا ہے، ہم نے اپنے اکابرین کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اور پیاروں جس دن ہم چلنا شروع ہو گئے، دیکھیں کامیابی اور کامرانی آنا۔ تو یہاں پر یہ تو نہیں ہے کہ جمعے کے لیے آئے اور بس جی وقت ٹائم پاس کیا اور چلے گئے، جی ماشاءاللہ میں نے جمعہ پڑھ لیا، میرے دل پہ وہ کالا داغ نہیں لگے گا، بس جی بس ہو گیا۔ نہیں پیارے، یہاں پر آتے ہیں اس مقصد کو، اس مشن کو لے کر آئیں کہ بھائی ہر جمعے ایک چیز سیکھنی ہے، ایک ہی سیکھنی ہے، لیکن وہ ایسی سیکھنی ہے کہ جسے میں نے اپنی زندگی پر نافذ کرنا ہے، میں نے پر نافذ کرنا ہے۔ تو میرے پیاروں، اگر امید ہے، کون کون اس طرح تجارت کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کر کے، تاکہ ارادہ ہو جائے۔ ارادے میں بھی ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ ثواب اللہ لکھتے ہیں ارادے پر بھی۔ اچھا ارادہ کر لیا، اب کرے تو کرے کیا؟ ہم نے تو بہت سارے ناراض کر دیے لوگ، تجارت کر کے اور اس طرح کی تجارت کر کے بہت سارے مسلمانوں کو خفا کر دیا ہے۔ تو راضی کیسے کریں، منائیں کیسے؟ اور راضی کرنے پر بھی کیا کچھ ملنا ہے کہ نہیں ملنا؟ تو میں آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے مسلمان کی صلح کرواتا ہے کہ جن میں کسی بھی معاملے سے جھگڑا ہو، آپس میں ناراض ہیں یا خود نہیں تو کوئی کسی کے ساتھ ناراض ہے، کسی کی صلح کرواتا ہے، تو اللہ رب العزت اس صلح کروانے والے کے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ اسے جنت کی وسط میں محل عطا فرمائیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں تو فرمایا انا زعیم ببیت بوسط الجنہ لمن ترک المراء وهو محق، کہا میں اسے وسط جنت میں محل دلوانے کا وعدہ کرتا ہوں، اس کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی،
اس کے ساتھ لوگوں نے بڑے غلط معاملات کیے، لیکن یہ کہتا ہے چل کوئی نہیں، ہو گیا جو ہونا تھا۔ کہا حضور فرماتے ہیں ایسے شخص کو میں جنت کی وسط میں بیچوں بیچ محل دلوانے کا ضامن بنتا ہوں۔ محل، اور ضمانت لینے والا کون ہے؟ آج کی عدالت نہیں ہے، یا آج کا کوئی سٹامپ پیپر نہیں ہے، آج کا انتقال یا رجسٹری نہیں ہے، آج کا دنیا کا کوئی جو ہے جج یا وکیل نہیں ہے۔ کون ہے؟ جناب معاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیاروں آپس میں صلح کر لو، اور پتہ ہے یہ شیطان کی سب سے بڑی محنت اسی پہ ہوتی ہے کہ دو مسلمان کٹ جائیں، دو مسلمان ٹوٹ جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے شیطان جو ہے نا یہ سمندر کے بیچوں بیچ اپنا تخت لگاتا ہے، اس کے پاس اس کے چیلے آتے ہیں اور وہ ہر روز کی رپورٹ لیتا ہے، بھائی آج کیا کیا، آج کیا کیا، آج کیا کیا، ڈیلی رپورٹ لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے پہلا آتا ہے کہتا ہے جناب میں نے ایک بندے کو نماز کے لیے جا رہا تھا، دل میں وسوسہ پیدا کیا اور اس کو کسی اور کام میں لگا دیا۔ تو شیطان کہتا ہے واہ 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 تو نے بڑا کام کیا، بڑا کام کیا، بڑا کام کیا۔ دوسرا آتا ہے بھائی تو نے کیا کیا؟ کہا جی ایک آدمی روزہ رکھنے کا ارادہ کر رہا تھا، میں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اس نے روزہ چھوڑ دیا۔ کہا واہ واہ تو نے بھی بڑا اچھا کام کیا، بڑا اچھا کام کیا، بڑا اچھا کام کیا۔ تیسرا آیا بھائی تو نے کیا کیا؟ کہا جی ایک بندہ جو ہے نا وہ غریبوں کا بڑا ہمدرد ہو رہا تھا، بڑا ہمدرد ہو رہا تھا، میں نے اس کے دل سے وہ ہمدردی نکال دی، یعنی اسے کسی اور ضرورت میں لگا دیا۔ کہا جی چھوڑو یہ کیا کر رہے ہیں، گاڑی لے، اپ ڈیٹ کر گاڑی، بنگلہ لے، میں آج کی مثال دے رہا ہوں، کسی اور کام میں لگا دیا۔ چھوڑ بھائی ان کے کام، اپنا تو دیکھ تیرے حالات کیسے ہیں، تیرا معاملہ کیسا ہے، کل کی سوچ جب تو بوڑھا ہو جائے گا کل تجھے کون سنبھالے گا۔ تو شیطان کہتا ہے واہ 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 تو نے بھی بڑا کام کیا ہے، بڑا کام کیا۔ چوتھے نمبر پر ایک شیطان کا چیلا آتا ہے اور کہتا ہے جناب میں نے آج دو میاں بیوی میں جھگڑا کیا ہے۔ میں نے کیا کیا؟ جھگڑا کیا۔ کہا بھائی تو قریب آ جا، قریب آ جا، قریب بلا کے اسے گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے سب سے بڑا کام آج اس نے کیا ہے، سب سے بڑا کام آج اس نے کیا ہے، اس نے دو مسلمانوں کے درمیان جدائی ڈالی ہے۔ تو کہتا ہے جب ہم آپس میں لڑتے ہیں نا، وہ میاں بیوی ہو یا بھائی بھائی ہو یا بھائی بہن ہو یا بچہ والدین ہو، وہ اتنا بڑا کام ہے شیطان کی نظر میں کہ شیطان اپنے اس چیلے کو قریب بلاتا ہے اور سب کے سامنے اسے داد دیتا ہے، کہتا ہے سب سے بڑا کام اگر آج کوئی کر کے آیا ہے تو میرا یہ فلاں چیلا کر کے آیا ہے، اور شیطان اس پہ خوش ہوتا ہے اور اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک موقع پر صحابہ کو، میں کیا تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز سے بڑا ہو، جو روزے سے بڑا ہو، جو صدقے سے بڑا ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیں، دیر کس بات کی، ہم تو مچل رہے ہیں سننے کے لیے، نماز سے بڑا عمل، روزے سے بڑا عمل، صدقے سے بڑا عمل۔ کیوں؟ صحابہ نے سن رکھا تھا اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے نفل نماز پڑھتا ہے، وہ نفل نماز اگر کوئی پڑھتا رہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کوئی کام کرتا ہے، یعنی وہ بندہ ویسا ہو جاتا ہے جیسا اللہ چاہتے ہیں۔ تو نماز سے بڑا عمل، پھر حضور نے فرمایا روزے سے بڑا عمل نہ بتاؤں؟ کون سا روزہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا، حضور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ جو روزہ رکھے کس کے لیے؟ میرے لیے میں اس کو بے حساب دوں گا، لا تعداد دوں گا، لا شمار دوں گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ایسا عمل جو اس سے بھی بڑا ہے۔ پھر تیسرے موقع پہ حضور کہتے ہیں بھائی صبر کرو، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو صدقے سے بھی بڑا ہے۔ نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، صدقہ کا صدقے سے، صحابہ نے کہا
صدقے کے بارے میں تو حضور نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک لے کے آتا ہے اللہ 10 لکھتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں فرمایا جو ایک لے کے آتا ہے میں 700 گنا لکھتا ہوں، 700 گنا۔ تو صحابہ کی کنڈیشن سمجھ رہے ہیں کہ کیا مچل رہے ہوں گے، کیا طلب پیدا ہو گئی ہوگی کہ حضور جلدی بتائیے، ایسا عمل جلدی بتائیے کہ جو نماز سے بڑا نفل، جو روزے سے بڑا نفلی روزے سے، جو صدقے سے نفلی صدقے سے، جو ان تینوں سے بڑا ہے، کون سا عمل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، 2 مسلمانوں کی صلح کروانا، یہ روزے سے بڑا عمل، یہ نماز سے بڑا عمل، یہ صدقے سے بڑا عمل، یہ اس سے بڑا عمل۔ بلکہ اس سے آگے اسی حدیث میں حضور نے فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اور جو شخص 2 مسلمانوں کے درمیان توڑ پیدا کرتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ حالقہ۔ صحابہ نے پوچھا حضور حالقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا حالقہ یہ ہے کہ جیسے حلق کہتے ہیں سر کو بالکل بلیڈ سے صاف کر دینا، کہا جو شخص 2 مسلمانوں کے درمیان فساد کا ذریعہ بنتا ہے، لڑائی کا ذریعہ بنتا ہے، جھگڑے کا ذریعہ بنتا ہے، حضور نے فرمایا اس کا دین ایسے ختم ہوتا ہے جیسے کسی نے بلیڈ لے کر اس کا سر موڑ دیا، سب کچھ ختم کر دیتا ہے، نمازیں، روزے، صدقات، خیرات، سب کچھ۔ تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، ہم نے جوڑ کا ذریعہ بننا ہے، توڑ کا ذریعہ نہیں بننا۔ ہم نے محبتیں ڈالنی ہے، افتراق نہیں ڈالنا۔ بلکہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ بھی جہنم میں، اور جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی جہنم میں، دونوں جہنمی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی بھائی جو قتل ہو گیا، جو قتل کر رہا ہے اس کا جہنمی ہونا تو سمجھ آ رہا ہے کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے، جو قتل ہو گیا وہ جہنمی کیوں ہے؟ وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ وہ نار کا ایندھن کیوں بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر یہ بھی تو اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہ رہا تھا نا، یہ تو داؤ نہیں چلا اس کا، دونوں تو لڑ رہے تھے، ایک کا داؤ چل گیا مر گیا، لیکن دوسرے کا داؤ نہیں چلتا تو یہ بھی تو اس کو مارنا چاہتا تھا۔ کہا اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے پیاروں، یہ مسلمانوں کا افتراق، یہ مسلمانوں کی جدائی، یہ مسلمانوں کا آپس میں ٹوٹنا، یہ اتنا برا مرض، اتنا برا مرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص 2 مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے اس کے دین کا گویا کہ ستیہ ناس ہو جاتا ہے، اس کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ ہی الحالقہ، ایسے دین مونڈا جاتا ہے جیسے سر صاف کرنے کے لیے بلیڈ لگایا جاتا ہے۔ تو میرے پیاروں، ہم نے تاجر بننا ہے، اچھا تاجر بننا ہے۔ تو پیاروں، ایک تو یہ تجارت آج سے کریں تو سچائی، دیانت، اخلاص، محبت، اور اس سے پہلے اگر کوئی ناراض ہو گیا، کوئی خفا ہو گیا، کوئی روٹھ گیا، آج سے اسے منا لیں، آج جا کے اسے راضی کر لیں، کہہ دیں یار میرے سے جو بھی کوئی حق تلفی ہو گئی مجھے معاف کر دینا۔ دیکھو زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کس وقت موت کو لبیک کہنا پڑ جائے۔ لبیک تو کوئی خوشی سے نہیں کہتا، وہاں تو جانا ہی جانا پڑتا ہے، لیکن اس حال میں رب کے پاس جائیں کہ ہم اللہ سے راضی ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہے۔ تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں جیسے صحابہ تجارت کرتے تھے ویسے تجارت کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کوئی آپس میں ناراض ہے کسی بھی معاملے کی وجہ سے اسے راضی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔